بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید زادے نے یہ سوچ کر جوتے قبول نہیں کیے تھے کہ چمڑے کے ان دو ٹکڑوں سے حضرت محبوب الہی کے قدموں کی خوشبو آتی ہے۔ اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا تو اتنی بے دلی کے ساتھ خانقاہ سے نہ اٹھتا، اور اسی بے دلی نے اس شخص کو عدم آگہی کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آگہی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ دینے والے کی ذات سے مکمل طور پر متعارف ہوتا۔ تعارف ہی نہیں تھا تو کیسے پہچانتا کہ دینے والا کون ہے اور اس نے کیا دیا ہے؟ غرض اسی کشمکش میں سید زادہ اپنا سفر طے کرتا رہا۔ وہ دن بھر پیدل چلتا اور رات کو کسی سرائے میں قیام کر لیتا۔ سید زادہ ایک عجیب سی احساس ندامت و کرب میں مبتلا تھا کہ وقت بھی برباد ہوا اور راستے کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ یہی سوچتے سوچتے اس رات بھی وہ کسی سرائے کے ایک گوشے میں سو گیا۔ جب سید زادہ اپنا سوال لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر حاضر ہوا تھا، اس وقت حضرت امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے ہمراہ دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کی روایت ہے کہ بنگال کے سفر میں حضرت امیر خسرو سلطان کے ہمراہ تھے۔ اس جنگ میں علاء الدین نے شاندار فتح حاصل کی تھی، اور اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو نے علاء الدین کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ کہا تھا، جس کے جواب میں سلطان نے 5 لاکھ نقرئی سکے بطور انعام دیے تھے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند شخص حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ناکام ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اور حضرت امیر خسرو گھوڑوں پر لدی ہوئی ایک کثیر رقم لے کر دہلی کی طرف آ رہے تھے۔ رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو شاہی لشکر کے ساتھ سرائے کے قریب سے گزرے تو آپ نے اچانک دوسرے لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو بار بار اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے اور پریشان ہو کر اپنے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑے فوجی افسر اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور عرض کرنے لگے، امیر، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اس مقام پر اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو کے لہجے میں شدید اضطراب پنہا تھا۔ حضرت محبوب الہی تو غیاث پور میں قیام فرما ہیں، اور غیاث پور یہاں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ شاہی سپہ سالار نے کہا، میں جانتا ہوں کہ ابھی غیاث پور بہت دور ہے، مگر میں اس خوشبو کو کیسے نظر انداز کروں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیر و مرشد یہیں کہیں جلوہ افروز ہیں یا پھر اس مقام سے گزرے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی وارفتگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر حضرت محبوب الہی کا یہ محبوب مرید اور دوسرے فوجی افسر خوشبو کے تعاقب میں آگے بڑھے اور پھر ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ یہاں خوشبو کا احساس تیز تر ہو گیا تھا۔ رات زیادہ گزر جانے کے سبب سرائے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مالک کو طلب کر کے سرائے کا دروازہ کھلوایا گیا۔ خوشبو کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ حضرت امیر خسرو بے قرار ہو کر سرائے کے ایک گوشے کی طرف بڑھے۔ یہاں ایک مسافر سویا ہوا تھا اور وہ خوشبو اسی کے قریب سے آ رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو نے اس خوابیدہ مسافر کو اٹھایا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا ناگواری کے عالم میں اٹھا۔ حضرت امیر خسرو نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس سے میرے شیخ کی بو کیوں آ رہی ہے؟ شیخ کی بو؟ اور میرے پاس سے؟ وہ شخص حیران و پریشان تھا۔ نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ ہی شیخ کی بو کا مطلب سمجھتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے اپنا مختصر تعارف کراتے ہوئے کہا، میں حضرت محبوب الہی کا مرید ہوں اور اسی ذات گرامی کے جسم کی خوشبو تیرے پاس سے آ رہی ہے۔ ہاں، میں شیخ نظام الدین سے مل کر آ رہا ہوں۔ اب وہ شخص کسی قدر صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ کیسے ہیں میرے شیخ؟ تمہارے شیخ تو اچھے ہیں، مگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مسافر کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ ان کی سخاوت کے بہت سے قصے سنے تھے،
مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے دستے طلب دراز کیا تو تمہارے شیخ نے اپنے پرانے جوتے میرے حوالے کر دیے اور کہہ دیا کہ یہی جوتے تمہاری ضرورتوں کی کفالت کریں گے۔ کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین مبارک؟ حضرت امیر خسرو بے قرار ہو گئے۔ میرے پاس ہی موجود ہیں، مسافر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کے قریب ہی رکھے تھے۔ اے شخص، کیا تو ان جوتوں کو فروخت کرے گا؟ حضرت امیر خسرو کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی شے خرید رہے ہوں۔ ایک وہ مذاق اور ایک یہ مذاق ہے۔ امیر، تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ سید زادہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ نہ وہ مذاق تھا اور نہ یہ مذاق ہے۔ اچانک امیر خسرو کے لہجے میں جلال روحانی جھلک رہا تھا۔ تو نے میرے شیخ کو پہچانا نہیں۔ سید زادہ سنبھل چکا تھا، پھر بھی اس نے ازراہ تمسخر کہا، امیر، تم ان جوتوں کی کیا قیمت دو گے؟ اس وقت میرے پاس 5 لاکھ نقرئی سکے ہیں، حضرت امیر خسرو نے انتہائی عاجزی کے ساتھ فرمایا۔ سید زادے کو سکتہ سا ہو گیا۔ اگر یہ رقم ناکافی ہے تو میرے ساتھ دہلی واپس چلو، حضرت امیر خسرو نے فرمایا۔ میں اتنی ہی رقم کا اور انتظام کر دوں گا۔ سید زادہ بدحواس ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے جوتے اٹھا کر امیر خسرو کے حوالے کر دیے اور التجا کرنے لگا، میرے لیے تو 1000 سکے بھی کافی ہیں، خدا کے لیے اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ حضرت امیر خسرو سید زادے کو اپنے ہمراہ لے کر سرائے سے باہر آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں نقرئی سکوں سے لدے ہوئے گھوڑے کھڑے تھے۔ صرف 1000 نہیں، یہ تمام سکے اب تمہاری ملکیت ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سید زادے پر ایک بار پھر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنی بصارت و سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب کچھ دیر بعد وہ شخص ورطہ حیرت سے باہر نکلا تو حضرت امیر خسرو سے کہنے لگا، مگر میں یہ مال و متاع لے کر اپنے گھر تک کس طرح جاؤں گا؟ یہی گھوڑے اس بوجھ کو اٹھائیں گے، حضرت امیر خسرو نے جواباً فرمایا۔ گھوڑے تو اپنا کام کریں گے، مگر میں اپنے شہر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر یکا یک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ کون مجھ غریب کی باتوں پر یقین کرے گا کہ یہ ساری دولت میری ملکیت ہے؟ گھر سے نکلا تھا تو سارے شناسا میرے افلاس سے واقف تھے، اب واپس جاؤں گا تو انہیں کس طرح مطمئن کروں گا؟ ایک رات میں سب کچھ بدل گیا، کوئی شخص بھی میرے دلائل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر تم کس طرح اطمینان حاصل کر سکتے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے پوچھا۔ آپ مجھے ایک دستاویز لکھ کر دے کہ میں آج سے اس تمام دولت کا مالک ہوں، مسافر نے تجویز پیش کی۔ حضرت امیر خسرو نے کسی تاخیر کے بغیر ایک کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی، میں امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے دیے ہوئے انعام کی رقم شخص مذکورہ کو بطور نظر پیش کر رہا ہوں۔ کاغذ پر تحریر شدہ الفاظ نے سید زادے کو مطمئن کر دیا۔ پھر اس نے حضرت امیر خسرو سے آخری التجا کی کہ لشکر کے چند سپاہیوں کی نگرانی میں یہ گھوڑے اس کے گھر تک پہنچا دیے جائیں، کیونکہ راستے میں لٹ جانے کا خطرہ درپیش ہے۔ حضرت امیر خسرو نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسافر کو بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دے اور خود بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح دہلی کی طرف بڑھے کہ آپ کی دستار میں حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے لپٹے ہوئے تھے۔ پھر جب امیر خسرو حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوئے تو اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ اس طرح بلند ہیں جیسے کوئی مزدور اپنے سر پر بارے گراں اٹھائے ہوئے آ رہا ہو۔ بزم عرفان پر سناٹا طاری تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہر خادم اور عقیدت مند حیران تھا کہ آج خسرو کو کیا ہو گیا ہے کہ حضرت محبوب الہی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ خسرو، کامیابی کا یہ سفر مبارک ہو، مگر تم اپنے شیخ کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ حضرت امیر خسرو گھٹنے کے بل جھک گئے اور اپنی دستار میں لپٹے ہوئے مرشد کے نالین مبارک فرش پر رکھ دیے۔ شیخ کے حضور میں شیخ ہی کی نشانی لایا ہوں، دنیا کی کوئی اور شے اس قابل نہیں تھی۔
یہ کہہ کر امیر خسرو حضرت محبوب الہی کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کتنے میں خریدی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے تبسم دل نواز کے ساتھ دریافت کیا۔ 5 لاکھ نقرئی سکوں میں۔ حضرت امیر خسرو شدت جذبات میں رونے لگے۔ خسرو، بہت سستے داموں خریدی۔ سیدی، یہ غلام اور کیا کرتا؟ اس شخص نے اسی پر قناعت کی، ورنہ اگر وہ ان جوتوں کے بدلے میں مجھ سے میرا تمام مال و متاع بھی طلب کرتا تو خسرو اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ خسرو، اگر ایسا کرتے تب بھی یہ سودا بہت سستا ہوتا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، بے شک سیدی۔ حضرت امیر خسرو زار و قطار روتے جا رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، سیدی، یہ غلام کس قابل تھا؟ بس آقا کی نگاہ کرم تھی جو اپنے ایک حقیر نام لیوا کو سربلند کر گئی۔ یہ تھا حضرت امیر خسرو کا حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ جذبہ عقیدت کا ایک ہلکا سا عکس۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔